السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، 10 جانوروں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1، ناقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، یہ جنت میں جائے گی۔ اس سے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل پر موجود ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیا جائے گا۔ نمبر 2، عجل ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ یہ وہ بچڑا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مہمان نوازی کے لیے ذبح کیا تھا۔ وہ فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ بچڑا بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 3، بقرہ موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ قرآن پاک میں اس گائے کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر ان کو اپنا قاتل معلوم کرنا ہے تو اس گائے کو ذبح کریں۔ اس کا تفصیلی واقعہ جاننے کے لیے ہمارے چینل پر موجود ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے اور بنی اسرائیل ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ نمبر 4، حمار عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ یہ وہ گدھا ہے جس گدھے پہ سوار ہو کر حضرت عزیر علیہ السلام سواری فرما رہے تھے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال بل لبثتم 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس۔ یہ حمارک سے مراد وہی گدھا ہے جو جنت میں جائے گا۔ نمبر 5، ہدہد سلیمان علیہ السلام، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد۔ یہ ایک پرندہ ہے۔ قرآن پاک میں 19ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غیر موجود پایا تو فرمایا کہ ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہی، یا وہ کہیں غائب ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ سبا کی جانب سے ملکہ کے مکمل تفصیلات یہ ہدہد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تک لائی تھی۔ اس کا مفصل واقعہ 19ویں پارے میں ذکر ہے۔ یہ ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 6، ناقہ صالح علیہ السلام، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا جسے قرآن میں ناقۃ اللہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ اونٹنی مشرکین کی درخواست پر معجزانہ طور پر پہاڑ کے دامن سے باہر آئی تھی۔ احادیث کے مطابق خدا نے قوم سمود کو اس ناقے کے ذریعے آزمایا تھا۔ نہر کے پانی کو ایک دن اس اونٹنی کے لیے مختص کر دیا گیا اور ان سے عہد لیا گیا کہ اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ رکھیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد ایک گروہ نے اسے مار ڈالا اور دوسرے گروہ نے اسے منع نہیں کیا۔ نتیجے میں عذاب الہی نازل ہوا، یوں اس دور کے سارے مشرکین کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 7، کبش اسماعیل علیہ السلام، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا دمبا۔ یہ وہ دمبا تھا جس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا تھا۔ یہ جنت سے ہی لایا گیا تھا۔ اس کا گوشت پرندوں اور درندوں نے کھایا کیونکہ اس وقت قربانی کا گوشت کھانا انسانوں کے لیے جائز نہ تھا۔ یہ دمبا بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 8، حوت یونس علیہ السلام، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ یہ وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل واقعہ اور اس مچھلی کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل پہ موجود ویڈیو حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ نمبر 9، نملہ سلیمان علیہ السلام، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی۔ اس چونٹی کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں۔ تو یہ نملہ سلیمان علیہ السلام بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 10، کلب و اصحاب کہف، یعنی اصحاب کہف کا کتا۔ اس کتے کا ذکر قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے 15ویں پارے کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ اس کا واقعہ دیکھنے کے لیے تفاسیر اور سورہ کہف سے متعلق تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ تو یہ 10 جانور تھے سامعین کرام جو جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام کی اونٹنی۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائیں۔ نمبر 4، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندہ ہدہد۔ نمبر 6، ناقہ صالح علیہ السلام یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ نمبر 7، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا۔ نمبر 8، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی۔ اور نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ 10 جانور جنت میں جائیں گے۔